اور پورے ملک میں اس کو ہم نے ڈسیمینیٹ کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کون ہیں. لیکن اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو نہیں دیا. سر وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے ہمیں نا, وہ تو ہمیں ایز پارٹی الیکشن مانتے ہی نہیں تھے. آپ اس سے ریجیکشن لے کے آتے ہیں نا سر. نہیں سر, سر آپ پرفیکشن ایک آفٹر دی ایونٹ کوئی لیگل پرفیکشن مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا تھا سر, ہم جب بینر لگاتے تھے اور اس پہ پی ٹی آئی لکھتے تھے تو رات کو آ کے جس بینر پہ پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا اس کو ادارے پھاڑ دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو حق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا نام لینے کا. آپ کو پتا ہے الیکشن میٹرز بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. آپ نے کئی الیکشن میٹر چلائے ہوں گے ٹریبونل جی سر, کہ اگر کوئی ایفیڈیوٹ اپنے پٹیشن کے ساتھ نہ فائل کرے اونلی آن دس پوائنٹ پٹیشن کین بی ڈسمسڈ. ایبسلیوٹلی سر, کرنل مظفر کا کیس ہے, ٹیکنیکل ہے, ٹیکنیکل چلنا پڑے گا. سر مجھے پوری کرنے دیں پھر دیکھتے ہیں. آپ نے کیا ہے نا سر, آپ نے کر دیا ہے. I am going to support the jurisprudential basis of my Lord's judgment, which I say is identical to the judgment of the 8-member majority. آپ نے صرف کچھ فیکٹس کو نہیں مانا, انہوں نے کچھ فیکٹس کو مان لیا. آپ کا ان کا اور کوئی فرق نہیں ہے. نہیں دیکھیں اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو ایڈمیٹڈ 39% تھے ان کو انہوں نے مان لیا ہے. آپ نے اس سے آگے تھوڑا سا, اور جو 39 ایڈمیٹڈ تھے وہ دوز لسٹ ور فائلڈ بائی دی الیکشن کمیشن. آپ نے یہ کیا جو 8-member majority ریمیننگ 41 کے جو تھا وہ ایشو اس سے آپ اس کو آپ نے ایسے ڈیل کیا اس میں 15 days کا ٹائم دیا آپ نے یہ گیا. کہا تو ان کا کہنا یہ ہے جو ریویو پٹیشنرز ہیں whether these 15 days time can be granted under article 51 or 106 of the constitution or not. میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں. This is the question of law basically for which the review has been filed. اور میری And we are not going into factual controversy because the both lists are attached with the main judgment. سب آپ کے سامنے تھا. میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ what was the material before the court. یہ جو 41 لوگ ہیں جنہوں نے لسٹ آپ نے دی, ریکارڈ انہوں نے دیا, پر میچ کر گیا. سر ہوا یہ ہوگا سر, میں عرض کروں بٹ it was not the subject matter of. سر اٹ واز. مجھے اس میں تو ایک لا پوائنٹ ہے, میں اس پہ آؤں گا. پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ ریکارڈ تھا کیا کورٹ کے سامنے. کورٹ کے سامنے یہ لسٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کے لیے بھی, اور اس سے آگے اگر آپ چلیں گے تو ہر پروونشل اسمبلی کی بھی لسٹ. Even yesterday they admitted that they have notified 39 persons on their website. اگر یہ کہہ رہی ہیں تو کیا ہے, کل کیا ہے, اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹس بھی دیتے, کیوں نہیں دی. یہ ایک الگ بات ہے. ابھی تو یہ ریویو پینڈنگ ہے نا, but so far as 39 is concerned آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نوٹیفائی کیا ہے 39 کو. لیکن ریویو میں تو ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رد کریں. their position in review is کہ آپ سب تمام 80 کو رد کریں. سلمان صاحب آگے جانے سے پہلے آپ ایک اسکپ کر گئے. آپ نے ایک آرگومنٹ لیا کہ جی میجورٹی ججمنٹ میں ٹائم لائن ایکسٹینڈ نہیں ہوا, لیکن یہاں پیرا 8 اور پیرا 9 آپ نے کمپلیٹ نہیں پڑھے. پیرا 8 اور پیرا 9 اگر پڑھ لیں تو پھر آپ جواب دیں کہ کیا پیرا 8 اور پیرا 9 میں میجورٹی ججز نے ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ نہیں کیا. سر اب دیکھیے سر, میں ابھی اس پہ آیات پڑھ رہا تھا, بالکل میں اسکپ نہیں کروں گا. سر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو 41 تھے یہ سارے وہی تھے جو ہماری پری پبلشڈ لسٹس میں تھے ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ریکارڈ فائل کیا کہ ان 41 نے جو ان لسٹوں میں تھے نیشنل اسمبلی کی, اسی طرح پروونشل اسمبلی کی, انہوں نے ایس آئی سی کو ایک ہی دن سب نے جوائن کیا ہے, یا 2 دن کے, ایک نے ایک دن, اگلے نے دوسرے دن. سو بات واضح ہو گئی. اس کے باوجود 8 ممبرز نے یہ کہا کہ ہم ان کو پھر موقع دیتے ہیں, اگرچہ یہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں بھی تھے. انہوں نے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ نہیں میرا نام غلط لکھ دیا ہے, میں علی محمد خان پی ٹی آئی نہیں ہوں, میں شہریار آفریدی پی ٹی آئی نہیں ہوں, میں جمال احسن خان جو 2.25 لاکھ کی لیڈ سے خان صاحب کے اپنے حلقے سے جیتا, میں پی ٹی آئی نہیں ہوں. یہ سب 41 میں شامل ہیں. سو ان سب نے مانا کہ ہم اس لسٹ کا حصہ تھے, کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یہ لسٹ پوچھا ہی نہیں نہ, وہ ٹھیک ہو گیا. سر میں آتا ہوں اس پہ, یہ لیگل ایشوز پہ بھی آتے ہیں کہ فیکٹس کیسے ڈٹرمن ہوتے ہیں. اس ایک لسٹ فائل ہو گئی, الیکشن کمیشن نے لسٹ فائل کی, یہ ٹیلی کر گئی کہ جو 41 جنہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے وہ سارے ان لسٹوں میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. اس کے بعد 8 ممبرز نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں, اگر آپ اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو انفیکٹ موقع تھا جھٹلانے کا, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں پی ٹی آئی تو فائل کر دیں ایفیڈیوٹ, کہہ دیں میں نہیں ہوں پی ٹی آئی. ان سب نے ایفیڈیوٹ فائل کیے 41 نے کہ ہم ہیں پی ٹی آئی. ان سب کے لیے پی ٹی آئی نے ایکسیپٹنس کا اپنا کنفرمیشن ایفیڈیوٹ فائل کیا. ہمارے پاس ہمارے سامنے 2 باتیں آ گئی, ایک فرسٹ ڈکلیریشن جو کہ نامینیشن پیپر میں تھی, دوسری سبسیکوینٹ ایفیڈیوٹ. جی سبسیکوینٹ کس کی اہمیت ہوگی؟ اب آتے ہیں سر ان سب باتوں پہ آئیں گے کہ 8 ممبر نے یہ سمجھا کہ یہ ایک موزوں طریقہ ہے ٹو ایسرٹین کہ یہ 41 الیکشن ڈے پہ پی ٹی آئی تھے کہ نہیں تھے. ان کے نام تو ہیں لسٹوں میں, انہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ ایس آئی سی جوائن کی ہے. گوہر خان کی انسٹرکشن تھی ایز چیئرمین پی ٹی آئی کہ جوائن کرو ایس آئی سی, خود نہیں کیا. وہ سب ہو گیا سر.
سو اس لیے 8 ممبرز نے یہ کہا کہ ہم ایک موقع ان کو اور دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی جھٹلانا چاہتا ہے تو جھٹلا دے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہ میں نہیں ہوں پی ٹی آئی. ان سب 41 نے اگلے دن ایفیڈیوٹ فائل کیے کہ ہم ہیں پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی نے ان سب کو ایکسیپٹ کیا. سو یہ جو میکنزم دیا گیا تھا پیرا 8 میں وہ پورا ہوا. Now has this mechanism violated any statutory or constitutional timeline? اس کو ذرا پڑھ لیتی ہیں, یہ کیا میکنزم تھا. یہ کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ پیرا 8 جی, ایٹ پیج 46 پیج 64 سی ایم اے کا یہ جی 2919 جو 2919 جی 2919 تو 64 تو وہی ججمنٹ ہے نا. ججمنٹ ہی میں بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مائی لارڈ جسٹس نعیم Afghan has asked me, is there not a violation of a statutory or a constitutional timeline in Para 8? Now let's see, what is Para 8 saying? In the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024, it is further ordered that any of the remaining returned candidates out of the aforesaid 80 whose particulars are set out in Annex B to this order may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. If any such statements are filed, the Commission shall forthwith, but in any case within 7 days thereafter, give notice to the political party concerned to file within 15 working days a confirmation that the candidate contested the general election as its candidate. A political party may in any case at any time after the filing of a statement as aforesaid of its own motion file its confirmation. Yani ki election commission se notice na bhi aaye so they can file a confirmation. If such a statement is filed and is confirmed by the political party concerned, then the seat secured by such candidate shall be forthwith deemed to be a seat secured by that political party for the purposes of para 5 above in relation to Article 51 provisions. The Commission shall forthwith issue and post on its website a list of the returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies within 7 days after the last date on which a political party may file its confirmation, and shall simultaneously file a compliance report in the court. Now, اب یہاں پہ ریلیونٹ ہوگا آرٹیکل 51(6)D. جی let's look at Article 51. اس کے لیے پہلے پیرا 5 بھی پڑھ لیجئے نا, کیونکہ پیرا 5 has been اس میں کیا کوئی وائلیشن ہے 51 کی؟ بالکل پڑھ لیتے ہیں سر. پیرا 5 کا ریفرنس آ گیا ہے. میں پڑھ لیتا ہوں. It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 provisions, and paragraph C of clause 3 of Article 106 provisions of the Constitution, the Pakistan Tehreek-e-Insaf was and is a political party which secured or won, the two terms being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. So, اس پیرے کے فریم ورک میں آنے کے لیے 2 میکنزم اڈاپٹ ہوئے. 39 کے لیے نتھنگ مور, جو فائل کر دیا الیکشن کمیشن 39 کی بنیاد پہ تو پارٹی ڈکلیئر ہو گئی, اس کی بیسس پہ ہو گیا. سو 39 امیڈیٹلی پیرا 5 کے ایمبٹ میں آ گئے. فار 41 8 of your lordships laid down a mechanism. انہوں نے کہا ان 41 کو اگرچہ یہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں بھی تھے, ان کو ایک موقع دے دیتے ہیں, یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے یا نہیں تھے. 51(6)D پڑھیں. اب یہ اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں, اور جب یہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں گے تو جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کو کنفرم کر دے یا اس کو ریجیکٹ کر دے. اس سے انہوں نے ایک پی ٹی آئی نہیں, کوئی بھی پارٹی, جس پارٹی کو بھی وہ جوائن کر دیں. اگر وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ڈکلیئر نہیں کیا. دیکھیں اگر انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی میں چلے جائے. نہیں سر, انہیں یہ نہیں کہا چلے جائیں سر, پھر پڑھیں گے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ وہ کس کے کینڈیڈیٹ تھے 8 فروری کو. یہ دیکھیے جی سر, یہ نہیں کہا چلے جائیں. لک ایٹ دس سر کائنڈلی سی. ان دی پیکیولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز, پیرا 8 میں پڑھ رہا ہوں, آف دی جنرل الیکشن آف 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 whose particulars are set out in Annex B to this order may, within 15 working days of this order, file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party. میں independent نہیں تھا, میں any political party, میں کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. اچھا, اگر وہ چاہیں تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہی تھا,